رکن شورا ہادی عبدالحبیب اتاری نے رکن شورا سید عارف علی اتاری کے ہمراہ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور کے ایک شاپنگ مال میں مدنی دورہ فرمایا، اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، نیز حضرت سید شیخ اسماعیل علیہ الرحمہ کے مزار شریف پر بھی حاضری دی۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے، پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ تو بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، لوگ الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو وہ جب سے کانٹے چھری آ گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا نظام بن گیا کہ کھاتے ہی الٹے ہاتھ سے ہیں، تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ تیسری بات، ہاتھ سے کھانا کھائیں، چمچ سے کھانا سنت نہیں ہے۔ کوئی کھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھائیں۔ چوتھی بات کہ جب روٹی وغیرہ کھائیں تو 3 انگلیوں سے نوالا بنائیں۔ 3 انگلیوں سے نوالا بنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا پرابلم جو آج کل ہمارے کھانے کے اندر ہم کرتے ہیں، اور گھروں میں بھی ہوتا ہے اور خاص طور پہ دعوتوں میں ہوتا ہے، کہ بہت سارا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں۔ ایک ایک دانے کی قدر ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، اور ہم بہت سارا کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا زمین پر۔ پیارے آقا نے وہ ٹکڑا اٹھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ٹکڑے کو صاف کیا اور فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، جس قوم سے یہ روٹی گئی ہے پھر واپس نہیں آئی۔ آج ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری بے برکتیاں اسی لیے ہوں کہ ہم کھانا بہت ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے بھائی جو پرانے تھوڑی عمر جن کی زیادہ ہے وہ جانتے ہیں پہلے تھوڑا کھانا بھی سب کو پورا ہو جاتا تھا، برکت تھی گھر میں، ایک کمانے والا ہوتا تھا پورا گھر کھاتا تھا پھر بھی برکت ہوتی تھی۔ اب زیادہ کمانے والے پھر بھی پورا نہیں ہوتا، بے برکتی کیوں ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہمارا اناج ضائع ہوتا ہے، تو اناج کو ضائع ہونے سے بچایا کریں۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. ماشاءاللہ آج ایک اور عظیم بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ یہ سلطان العارفین شیخ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا دربار ہے، اور ان کے بارے میں جو یہاں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سلطان العارفین شیخ اسماعیل ابن سید عبد القادر، یہ ان کے والد کا نام بھی سید عبد القادر تھا۔ یہ 18ویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا جو واسطہ ہے 18 پشتوں میں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ گویا یہ سید بزرگ ہیں، بغداد شریف میں پیدا ہوئے 17 ربیع الاول کو سن 867 سنہ ہجری میں، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں، یعنی ان کے یہ جس اولاد سے ہیں وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بنتی ہے، یعنی ان کے دادا پر دادا میں سے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ ان کی اولاد سے ہیں۔ اور یہ جب مدینہ منورہ نبی پاک کے روضے پر گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں نبی پاک سے ہدایات ملی کہ جاوا کے جزیروں میں جا کر اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے۔ انہوں نے وہاں سے یہاں سفر اختیار کیا، 900 سنہ ہجری میں یہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ 16 اور ان کے ساتھی موجود تھے، جن میں شیخ یوسف صاحب تھے، شیخ الصدیق صاحب تھے، شیخ ابراہیم صاحب تھے، اور پھر یہ یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ یہاں پر دین کی خدمت کرتے رہے۔ 58 سال کی عمر میں 925 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہاں پر ان کا یہ مزار شریف موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دربار کی برکت عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جب مزارات اولیاء پر جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، یہ جہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہاں ان کا مزار نہیں ہوتا۔ انہوں نے وطن چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اسلام کی خدمت کے لیے کہیں گئے اور واپس اپنے وطن بھی نہ پہنچ سکے۔ یہاں دعوت اسلامی کے ان تمام مبلغین کے لیے بھی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ ہم کچھ دنوں کے مدنی قافلے میں نہیں جاتے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی کا مدنی قافلہ کیا، واپس اپنے وطن نہ جا سکے، کسی اور ملک میں ہی انتقال ہوا۔ اب بغداد میں رہنے والا شخصیت جو ہے ان کا یہاں جزیرے پر مزار ہے، مگر دیکھیں اللہ سے محبت کی، اسلام کی خدمت کی، آج
آج دنیا بھر کے لوگ ان کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں. یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے مزارات جو ہیں وہ مرجع خلائق بنتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو دین متین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مزار کی برکت یہاں موجود نہ صرف اسلامی بھائیوں کو بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے.